اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اس کو پروجیکٹ بنا کے لے کے چلیں، میک اٹ اے پروجیکٹ۔ اور پروجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پلان کرنا ہے، لکھنا ہے، اس کی فیزیبلٹی بنا کے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس میں کتنا سرمایہ چاہیے، کتنے لوگ میرے ساتھ ہونے چاہیے، کس کس جگہ جا کے میں نے کیا بات کرنی ہے۔ جیسے آپ اپنے کاروبار کا پروجیکٹ بناتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو یونیورسٹی میں ڈگری کا پروجیکٹ بناتے ہیں، آپ آفس میں ہیں تو آفس میں پروموشن ہونی ہے، تنخواہ بڑھانی ہے، وہ سارا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اس چیز کا بھی پروجیکٹ آپ نے بنانا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت کس انداز سے منانا ہے اور دوسروں کو کس طرح سمجھانا ہے۔ How you will do it؟ اگر آپ ایک تاجر ہیں اور آپ تاجر رہنما ہیں، ایک مارکیٹ کے اندر آپ تاجر رہنما ہیں، تو ہر مارکیٹ کے اندر ایک نہ ایک میلاد اجتماع ہونا چاہیے، آپ کے گھر اجتماع ہونا چاہیے، آپ کی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، سب کی طرف ایک اجتماع ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی پوری یونیورسٹی کے اندر، آپ کی یونیورسٹی کے ہر بلاک میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ہاسٹل میں یہ اجتماع ہونا چاہیے۔ آپ گھردار خاتون ہے کوئی، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر میلاد اجتماع کریں۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے سارے اسٹوڈنٹ اپنے گھر کے اندر میلاد اجتماع کریں۔ آپ آفس میں ہیں، پبلک سیکٹر میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ہر بندے کو چاہیے اپنے آفس کے اندر ایپلیکیشن پٹ فارورڈ کرے، آفیشل میلاد اجتماع اناؤنس کروا کے، سیرت کانفرنس کے نام پہ، جیسے بھی نبی پاک کا تذکرہ خیر ہونا چاہیے۔ اور اس کو پیچیدہ نہ کریں، کمپلیکیٹڈ نہ کریں کہ جو کوئی بڑے مبلغ صاحب آئیں گے، کوئی شورا آفاق تقریر ہوگی تبھی میلاد ہوگا۔ نو نو نو، اس کو سمپل کریں۔ سمپل کیسے کریں گے؟ تلاوت ہو جائے، کوئی نعت شریف ہو جائے چھوٹی سی، اور آپ خود کھڑے ہوں، پکڑیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیں، آخر میں جو اللہ نے توفیق دی ہے تقسیم کریں۔ دس از میلاد۔ ہو گیا، ہو گیا۔ اس کو کمپلیکیٹڈ نہ کریں۔ ایک بندے کو میں نے کہا کہ جشن ولادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے، تو آپ کا کیا انداز ہوگا؟ اس سے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ میں ایک سنت روز سیکھوں گا اور کم از کم 15 دوستوں تک یہ سنت پہنچاؤں گا۔ بڑی اچھی بات۔ ایک نے کہا میں لائٹنگ کروں گا، لائٹنگ کروں گا اپنے گھر، اپنے آفس، اپنے محلے میں، اپنی گلی کے اندر، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں روزانہ، چونکہ 1500واں جشن ولادت ہے، میں روزانہ کوشش کر کے 1500 درود پاک پڑھوں گا۔ ڈفرنٹ آئیڈیاز۔ اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھیں ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ ہر ایک کی نا ایک پرسنل لائف ہوتی ہے۔ کیا لائف ہوتی ہے؟ پرسنل لائف۔ اگر آپ کسی کی زوجہ کے بارے میں بات کریں تو یہ غلط حرکت ہے۔ پرسنل لائف میں بہت پرسنل بات ہے۔ امی کے بارے میں بات کریں یہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن مان لیں یہ بات کہ یہ جو نبی پاک سے رشتہ ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ پرسنل ہے، کیونکہ یہ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ یہ رشتہ پرسنل ہے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا آپ کے نبی سے؟ مجھے بتائیں۔ ہر ایک کا اپنا الگ لیول ہے، کون کہاں پہنچ چکا ہے۔ مجھے کسی نے کہا میں کیسے کہوں جا کے ان کو 1500واں جشن ولادت ہے، ان کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، یہ تو اتنے پکے مسلمان بھی لگتے۔ میں نے کہا بھائی ایک دفعہ جا کر کہو، دیکھنا رسپانس کیسا آتا ہے۔ وہ جو بھی ہے اپنے نبی کا امتی ہے، تمہیں کیا پتا وہ کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے؟ تمہیں کیا اندازہ کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا کیسا رشتہ ہے نبی کے ساتھ؟ جا کے ٹیسٹ تو کرو، کہو تو صحیح اس کو کہ تمہارے نبی کا جشن ولادت ہے، کیا کرو گے؟ پھر آگے سے رسپانس چیک کرنا۔ یہ نا بہت جذباتی اور بہت حساس ٹاپک ہے، یاد رکھنا۔ وہ بندہ غیر مسلم تھا، 18 سال فرانس کی یونیورسٹی کے اندر اس نے اسلام کو پڑھا، ڈاکٹریٹ کی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام کو اس نے اتنا پڑھا۔ پھر پاکستان کا ایک صحافی تھا، اس کے پاس گیا، کہتا ہے یار مجھے یہ بتاؤ تم نے اسلام تو قبول کیا نہیں ہے، کین یو سم اپ دا ہول ریلیجن اسلام ان ون سینٹینس؟ تم اسلام کو ایک جملے میں کور کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ مشرق کی طرف نا ایک شاعر گزرے، ان کا یہ شعر ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہتے ہاں 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 وہ علامہ اقبال ہے. کہا ہاں وہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہتے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس مسلمانوں کے سینے میں جب تک یہ موجود ہے نا، یہ شعر موجود ہے، تب تک آپ ان کو فنا نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں. کہتا ایسا ٹاپک ہے یہ، ایسا ٹاپک ہے یہ، پوری دنیا کے کسی کونے میں اس ٹاپک کو 0.01% بھی چھیڑ کے دیکھ لو، سارے باہر آ جاتے ہیں. نہیں چھوڑتے یہ، ہر بندہ اپنے طور پہ ریئیکٹ کرتا ہے. کہتا ہے یہ ان کے دین ایمان کا مسئلہ ہے. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان سے نا سب کو محبت ہو گئی ہے. آپ ان کا نام نہیں لیں گے تو سانس کیسے آئے گا آپ کو؟ مجھے بتائیں اب رہیں گے کیسے ان کا نام لیے بغیر؟ پاسبل کیسے؟ آپ کی شان اقدس میں بیٹھا، میں نے کہا آ رہا ربیع الاول، میں کیا کروں اس دفعہ؟ میں کچھ انوکھا کروں گا. تو میں نے پھر سوچا میں اپنے یوٹیوب چینل پر سیرت سیریز شروع کروں گا. اور وہ سیرت سیریز کیا ہوگی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نبی پاک کی سیرت. کہ جب نبی پاک آخری نبی ہیں، تو آج جب انسان دنیا روبوٹ کے حوالے کرنے لگا تو نبی پاک کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ اے انسان تو انسان بن جا، تم جتنی مرضی آگے چلے جاؤ، چند سالوں میں چاند کے اوپر نیوکلیر ری ایکٹر بن جائے گا. مریخ کے اوپر جانے کے لیے 3 بندوں کو تیار کر کے انہوں نے تیار کر دیا، بس راکٹ اڑنا ہے، جہاں بھی چلے جاؤ. اس چاند کی بات کرتے ہو، چاند کو تو میرے نبی نے 2 ٹکڑے کیا تھا. ان کائنات کی وسعتوں کی بات کرتے ہو تو ساری کائنات اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے. پھر میں نے سوچا ایک چیز ہے سافٹ سکلز، آج بڑے ہی سیکھی جا رہی ہے، کمیونیکیشن، کرٹیکل تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، گول سیٹنگ. نبی پاک نے کیا تربیت دی ہماری؟ کمیونیکیشن سکلز حضور نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تم ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر کے ساتھ جتنی مرضی انگریزی بول لو، گاؤں کا کوئی بابا آئے گا اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا، اس کی زبان سرائکی پنجابی بولنا. یہ نبی پاک نے سکھایا ہے. کرٹیکل تھنکنگ، ریگولر چیز کے خلاف چلو اگر وہ چیز خراب ہے. نبی پاک نے کسی کی بات نہیں مانی وہاں پہ، کہا کہ تم میرے خاندان والے ہو، بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. باپ دادا کے دین پہ چلنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ دین غلط ہے ہی کچھ نہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں چلنا، اور تمہیں بتا بھی رہا ہوں کس رستے پہ چلنا ہے. دونوں باتیں سکھا رہا ہوں. آ جاؤ ادھر. تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ. نبی پاک نے اتنے مشورے کیے، کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو مشورے کی. اللہ وہی فرما رہا ہے. دنیا میں جیسی عقل آپ کی ہے سوچی بھی نہیں جا سکتی کسی اور کی. غزوہ بدر میں حضور نے مشورہ نہیں کیا کہاں خیمے لگائیں، کہاں خیمہ لگائیں؟ صحابہ سے مشورہ کیا. احد کے اندر کیا کریں بتاؤ؟ چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے، ایک نکر نارتھ مدینے کا کھلا ہوا ہے، کیا کروں؟ سلمان فارسی نے کہا یہاں پہ خندق کھول دیں، ہمارا تجربہ ہے. حضور نے بات مانی. ڈیسیژن میکنگ. پھر میں نے سوچا اسپیس ٹریول. آج بندہ نا ایسی کشتی بنانا چاہ رہا ہے، جہاز جو کہ ٹائم سے زیادہ سپیڈ سے جائے، جسے اسپیس ٹریول کہتے ہیں، کہ ماضی میں چلا جاؤں میں، مستقبل میں چلا جاؤں میں. فلمیں بن رہی ہیں. تو میں نے اسپیس ٹریول اینڈ سیرت پہ ٹاپک سوچا. تم آج سوچ رہے ہو میرے آقا معراج میں تو سب بارڈر پار کر کے چلے گئے تھے. اب مجھے بتاؤ جنگی حکمت عملی اور نبی پاک کی سیرت. ہائے ہائے ہائے. غزوہ بدر میں 313 اور ادھر 1000، اور وہ آئے بھی جنگ کرنے نہیں آئے تھے. وہ پتہ کہہ رہے تھے، کہتے پکڑو ان کو، اٹھاؤ باندھو اونٹ کے اوپر، دیکھتے مکے جا کے ایسی تیسی کیا کر رہے ہیں. یہ سوچ کے آئے تھے. یہ ان کی حالت تھی. اور کیسے گئے؟ نبی پاک نا جنگ کے بعد جاتے نہیں تھے، بدر کے بعد 3 دن بیٹھے رہے کہ آنا ادھر بیٹھا ہوں میں، آؤ بیٹھا ہوں ادھر میں. اب بتاؤ ایسا جری، ایسا شجاعت ہے کوئی جرنیل؟ یہ تو نبی پاک کی شان ہے جو کہ ورا الورا ہے. وہ تو بالکل ہی آپ ٹاپک ہی باہر کر دیں نا. ادھر آئیں. جب وہ جنرل جرجا آیا تھا اور آ کر کہتا تھا بھائی جنگ نہیں کرنی ہم نے، صرف یہ بتا دے تو ہے کون، ایک بھی جنگ میں نہیں ہارا آج تک، اور یہ بتا دے سنا ہے تیرے نبی نے تجھے اللہ کی کوئی تلوار لا کے دی ہے، تو ہارتا ہی نہیں ہے، کون ہے؟ تو آگے سے ارشاد ہوا اللہ کی کوئی تلوار مجھے لا کر نہیں دی گئی، ہمارا اللہ اس سے پاک ہے، میں خود اللہ کی تلوار ہوں، میرا نام خالد سیف اللہ ہے. اب جن کے سدھائے ہوئے ایسے ہوں ان کی شان کی کمال کیا ہوگا.
کیا کیا ٹاپک میں ڈسکس کروں آپ سے، مجھے بتائیں. ایک شوہر، ایک بہت بڑا جملہ ہے، لفظ ہے، بہت بڑا. شوہر یہ چھوٹا لفظ ہے، کتنا بڑا لفظ ہے، ایک سٹیٹس ہے. کتنے لوگوں کو، ہر بندے کو اس سے یہ سامنا کرنا ہے اس کا، شوہر ہونے کا. تو اچھا شوہر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے. ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ تفریح کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن رشتہ تباہ ہو رہا ہے. کیا چیز ہے؟ پیسہ نہیں، سسرال نہیں، الفاظ نہیں، لہجہ نہیں، پھر کیا؟ نبی پاک نے بتایا ہے beware of suspicion as it is one of the worst form of sin. شکوک سے، بدگمانی سے بچو. پہلے میری طرف دیکھتا تھا، اب دیکھتا نہیں ہے. رات کو لیٹ لیٹ کہاں رہتا ہے، اب بات نہیں اتنی کرتا. all assume، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، کچھ نہیں ہوا. اور یہ جڑیں پکڑتی جاتی ہے چیز. اور کیسا اسلام اس کو ختم کرتا ہے؟ گمانوں سے بچو. موسٹ سسپیشن sin، یہ گناہ ہو جاتے ہیں. اور پھر فوراً کہا تو میں نہ پڑھو، غیبت نہ کرو. یعنی دیکھیں نا سائیکل کیسا بن رہا ہے. پہلے گمان آپ نے غلط کیا، سسپیشن شک کیا، شک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب تم ٹو میں پڑے، جستجو کی، پیچھا کیا، جاسوسی کی. اب مجھے بتائیں، جس کے ساتھ برا گمان رکھیں گے پھر جاسوسی کریں گے تو لڑائی تو ہونی ہے. اگر وہ سچا ہے تب بھی ہونی ہے، جھوٹا ہے تب بھی ہونی ہے. تو 3 سٹیپ بن گئے. پہلے کہہ دیا نہ گمان کرنا، نہ جاسوسی کرنی. It will turn heart into cold. یہ دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کیسے میرے آقا نے چور کا بتا بھی دیا، اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ وہ کرکٹر کے پیچھے ساری رات لگا ہوا ہے کہ جی اس کی اس بال پہ چھکا لگا تھا، اس بال پہ ٹپ کیا اس نے، کیا اس کا سٹائل ہے، چلنے کا انداز دیکھ، کپڑے کرکٹر کے، وہ داخل ہوتا ہے ایسے. او یار تم نے اگر کرکٹ سیکھنی ہے تو ٹھیک ہے، کرکٹ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کو کرکٹ آتی ہے. اگر کرکٹ سیکھنی ہے پھر کرکٹر سے واقعی کوئی بہترین کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اس دنیا میں لگے خالی کرکٹ تو نہیں نا کھیلنی، کرکٹ کھیلنے پیدا ہوئے ہیں. کئی کام کرنے ہم نے. اچھا شوہر بھی بننا ہے، کوئی جرنیل ہے تو اس نے اچھا جرنیل بھی بننا ہے، کوئی کاروباری تو اس کو کاروباری کے لیے آئیڈیل چاہیے، کوئی آفس جاتا ہے آفس کے لیے، کوئی بیٹا تو اس کو بیٹا، کوئی ٹیچر ہے. اتنے سارے شعبوں میں وہ ایک کرکٹر کے پیچھے دن رات تم ایک کر رہے ہو. کرکٹ اس کو بہترین آتی ہے لیکن کاروبار کا تو پتہ بھی نہیں اس کو. میدان جنگ کیا ہوتا ہے اس کو تو سدھ بدھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے چل کے تم بیٹسمین تو بہت اچھے بن جاؤ لیکن باقی ہاتھ خالی لے کے بیٹھے ہو. ادھر آؤ نا جہاں سب کچھ ہے اور سب کچھ کمال پر ہے. بتانا ہے ساروں کو، یہ صحیح ہے، پھیل جانا ہے ہر جگہ جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے نبی پاک کا کمال کیا ہے، ان کی ذات کی رفت کیا ہے، ان کی ہستی کی قدرت کیا ہے، ان کے اہل بیت کیا ہے، ان کے اصحاب کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کا مدینہ کیا ہے، ان کا مکہ کیا ہے، ان کی خاموشی کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے. وہ رحمت ہے. فرمایا میں رحمت ہوں. ایک تو رحمت صفت ہوتی ہے نا کہ میں نے رحمت کی، آپ نے 10 روپے دے دیے، یہ صفت ہے. نہیں، حضور کو جو ہم رحمت کہتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے. یعنی وہ جو وجود اقدس ہے نا، سر کے بال سے پاؤں مبارک تک، وہ وجود ہی رحمت ہے. یعنی حضور مکے میں آئے تو رحمت آ گئی ہے، حضور مکے سے جائیں تو حضور کی رحمت وہاں سے چلی گئی ہے. یعنی یہ رحمت ہے. حضور مزار شریف میں ہے تو رحمت ہے، حضور تلوار اٹھائے تو رحمت ہے، حضور کلام فرمائے تو رحمت ہے. یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے. حضور ہیں تو رحمت ہے، حضور نہیں ہے پھر بھی رحمت ہے. یہ رحمت ہوتی ہے. تو کیسے ڈیفائن کرو گے لوگوں کو؟ یہ بھٹک رہے ہیں لوگ، کیریئر، کاروبار، جاب، حلال، انٹرنیٹ، انسٹا پہ ریلیں، فلاں ایکٹر. اس کو نکالو یہاں سے، لاؤ ان قدموں میں گرا دو، ادھر لاؤ اس کو بتاؤ کہ تمہیں کتنی بڑی دولت ملی ہے. ایسے ضائع کر رہے ہیں اس کو، پہچان ہی نہ رہی. پھر ہے کہاں پہچان؟ کھڑا کر لو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، کھڑے ہو جاؤ باہر جا کے، کھڑا کرو، پوچھو آج دن میں کتنی بار میرے نبی کو یاد کیا، پتہ چل جائے گا آپ کو. کرتے ہی نہیں یاد. تو ایسے نا موقع آتے ہیں، جیسے مدرس ڈے ہے. ہمارا مدرس ڈے نہیں ہوتا، ہمارا تو ہر دن ہی ماں کا دن ہے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں، ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پورے حج کا ثواب. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن پھر بھی ہم اس کے حق میں ہیں، مدرس ڈے کے حق میں. کیوں؟ کہ وہ لوگ جو کہ ماں کو بالکل ہی بھول چکے، چلو اس دن کوئی چاکلیٹ کوئی پھول تو دے دیتے ہیں نا.
تو ہم حق میں ہیں اس کے. فادرس ڈے کے بھی ہم حق میں ہیں کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے, خون تھوک رہا ہے, فالج زدہ باپ ہے, اس کو دیکھتے ہی نہیں, چلو فادرس ڈے پہ اس کو مل جاتے جا کے, تو چلو ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایک ایونٹ آیا 1500واں جشن ولادت, اس ایونٹ پہ آپ جائیں, اور میں آپ کو بتاؤں گا, دیکھیں گلی محلوں میں تو انشاءاللہ میلاد ہو ہی جائے گا, آپ سب کر ہی لیں گے, کرتے بھی ہیں, لیکن یہ ادارے, یونیورسٹی, یہ کالج, یہ اکیڈمی, اسکول, یہاں نہیں ہوتا. ہوتا بھی تو روایتی سا ہو جاتا ہے. یہاں جائیں, یہ نوجوان ہے, اس کے پاس دنیا کی باغ ڈور ہے, اس کو پکڑیں, اس کو بتائیں. پاکستان میں 64% لوگ جو ہے نا وہ 24 سال سے کم عمر کے ہیں. یعنی اگر 100 بندے بیٹھے ہیں نا تو اس میں سے 64 بندے وہ 24 سال سے کم عمر کے ہوں گے. یوتھ کنٹری ہے, جوان ملک ہے ہمارا, تو جوان کو سکھائیں, سمجھائیں. جوانی میں طاقت ہوتی ہے نا. میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جوانی میں جوش, امنگ, ولولہ, جذبہ, یہ اچھی جوانی کے لیے ضروری ہے. اگر جوان میں یہ نہیں نہ ہوں گے, اس کا مطلب اس کی جوانی میں کمی ہے, جوانی میں خامی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں جوش ہو. تو کہیں نہ کہیں جوش تو نکالنا ہے. مثبت نہیں کرو گے تو منفی نکل جائے گا. دہشت گردیاں, چوری چکاریاں, موبائل اٹھانا, یہ کون کر رہے ہیں؟ بابے نہیں کر رہے ہوتے, یہ جوان کر رہے ہیں. تو اس کو پکڑنا ہے, نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ ڈالنا ہے. یہ ساری امت جو آج کہاں سے کہاں گر چکی ہے جا کے, آپ کو پتہ ہے یہ کیا حال ہے ہمارا. اس کا ایک ہی وجہ, بس نبی پاک سے رشتہ ٹوٹ گیا یا بہت کمزور ہو گیا. ورنہ جب رشتہ مضبوط تھا وہ باہر آتے تھے فلسطین کی چابی دینے کے لیے. لو بھائی آگے عمر, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کوئی جنگ نہیں کرنی, پیچھے ہو, لے جی چابی آپ لے, آپ اندر آئے, آپ کی جگہ آئی. یہ کب تھا؟ جب نبی پاک سے رشتہ ایسے تھا. تو دعوت اسلامی کے مشکبار دینی ماحول میں ہمیں سکھایا, سمجھایا جاتا ہے, نبی پاک سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے, اہل بیت کا بتایا جاتا ہے. آپ مدنی چینل اپنے گھروں میں لگائیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنی کوششوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ قرارداد پیش کی, اور وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی. لیکن بہرحال ہر بندہ اپنے طور پہ کرے, وہ پارلیمنٹ ہے وہ اپنے طور پہ کرے گی, میں ایک عام انسان ہوں, میں اپنے طور پہ کروں گا, میرا اپنا رشتہ ہے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں, سب تک یہ بات پہنچائیں, پھیلائیں. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے.